دنیا کی چیزوں سے دل نہیں لگانا۔ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیمتی چیز دینے کا ذکر نہیں کیا ہے، محبوب چیز دینے کا ذکر کیا۔ دونوں میں فرق ہے۔ جو گھر ہوئے بھائی وسط قیمتی سو نام صاحب جی کو دینے کا نہیں بولا ہے، جو گھر ہوئے بھائی وسط پیاری۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک اس چیز کو قربان نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم جو بھی دیتے ہو اللہ اس کو بہتر طور پہ جانتا ہے، اللہ اچھی طرح اس کو جانتا ہے۔ جو گھر ہوئے بھائی وسط پیاری سو نام صاحب جی کو دیجئے۔ ہمیں اس بات سے انکریج کیا جاتا ہے، اس طرح مولانا نے فرمایا یوز واٹ یو نیڈ، کیپ واٹ یو نیڈ اینڈ شیئر واٹ از ان ایکسس۔ تمہارے پاس جو زیادہ ہے اس کو شیئر کرو، اور اللہ نے جو بھی ہمیں دیا ہے تھوڑا ماہیتی جو ہمیں تھوڑا بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے بھی شیئرنگ کی عادت اپنانی چاہیے۔ انسان کو کبھی بھی اپنا سب کچھ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اگر آدھی روٹی بھی دی ہے نا تو ایک ٹکڑا ضرور شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ شیئرنگ کا اپنا پرنسپل ہے۔ جب تک ہم شیئر نہیں کریں گے تب تک اللہ کی نعمتیں ہم کو آئے گی نہیں۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ جب تک آپ بیج بوگے نہیں تب تک آپ فصل کاٹ نہیں سکو گے۔ تو اللہ اگر ہمیں بیج دیتا ہے، ہم سارے کے سارا بیج سنبھال کر گودام میں رکھ دیتے ہیں، زمین پر اس کو پھیلاتے نہیں ہیں، زمین میں اس کو بوتے نہیں ہیں، تو وہ پھل کیسے لائے گا، فصل کیسے لائے گی؟ نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ لینا۔ ون رے واوے کیم لونشو، دو گے نہیں تو لے نہیں سکو گے، سانس نکالو گے نہیں تو سانس لے نہیں سکو گے، دینے کے لیے مٹھی کھولو گے نہیں تو لینے کے لیے مٹھی تمہاری بند رہے گی، تمہارے ہاتھ میں کچھ آئے گا نہیں۔ دینا ہی لینے کا پروسیس شروع کرتا ہے۔ The hand that gives is the hand that gathers۔ وہ ہاتھ جو دیتا ہے وہی ہاتھ ہے جو سمیٹتا ہے، اور دینے کے پروسیس میں ہی لینے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں عرض کروں گا کہ دینے کے پروسیس سے نہیں، دینے کی نیت کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ ہی اللہ کی کائنات کی ساری قوتیں ہمارے لیے کام کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اچھی نیت بھی ایک بہت اچھا عمل ہے۔ ابھی تو نیت ہم نے کی ہے نا کہ یہ دینا ہے، تو لینے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی جانب سے بدلہ اتنا اہم ہے، اس لیے کہا گیا لالچ مت رکھو، سب چیز اپنے پاس سمیٹنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ نے جو دیا ہے تھوڑا خدا کی راہ میں، جماعت خانے میں ہم خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں میں خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، بچوں میں یہ عادت ڈالیے، شیئر کریں، مولا کے گھر میں شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ خدا نے کچھ بھی دیا ہے دوسروں کے ساتھ شیئرنگ، چونکہ ہم شیئر کریں گے ساری دنیا ہم سے شیئر کرے گی۔ اگر ہم نے اپنی چار دیواری میں اپنے آپ کو بند کر لیا، ہم شیئر نہیں کریں گے، تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ دنیا اپنی دیواریں ہم سے بند کر لے گی اور وہ شیئرنگ ہم تک نہیں پہنچے گی، اور یہ قدرت کے نظام کے خلاف ہے۔ اس لیے ہماری حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ دیو رے دیو صاحب دیتا کو دیوے، جو دیتا ہے اللہ اس کو ریٹرن کرتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال اس دانے جیسی ہے جسے زمین میں بویا گیا، وہ دانے 700 گنا بڑھ گئے، پھر ہر دانہ 700 گنا بڑھتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے قیامت تک ایک دانے کے 700، اور ہر 700 میں سے ہر دانے کا 700، اس میں سے ہر ایک کا 700، ایک نیکی، ایک سیکریفائز، ایک قربانی کا اللہ اتنا بدلہ دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی نعمت کے لیے اس سے بڑا کفران اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایک کڑ نام صاحب جی کو دیجئے تو پلتر 1.25 لاکھ لیجئے۔
ایک نہ 1.25 لاکھ ہم کہتے ہیں، ایک دانہ اللہ کے راہ میں قربان کرو گے تو پلتر، یعنی آنے والے وقت میں، پلتر کا مطلب صرف آخرت ہی نہیں ہے، دنیا اور آخرت کا بھی جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آخرت مرنے کے بعد ہی ہو. دنیا نزدیک کو کہتے ہیں اور آخرت بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں. کل ہم نے جو کیا، اگر کل وہ دنیا تھی تو آج اس کے مقابلے میں آخرت ہے. اس وقت میں جو کچھ کروں گا، آج ہم جو کریں گے اس کے لیے، اگر یہ دنیا ہے تو کل ہماری آخرت ہے. ہر آنے والا پل جو ہے وہ ہمارے لیے آخرت ہے. تو جو انسان کرتا ہے، جیسا دیتا ہے، اور صرف مال کی قربانی کی بات ہی نہیں ہے، یہ سارے نیک اعمال اور نیک نیت بھی اسی کے اندر آتے ہیں. ہم نے کسی کا بھلا کیا، ہم نے ایک نیک عمل کیا، خدا اس کے بدلے میں لاکھوں گنا نیکیاں ہماری زندگی کے اندر ڈالتا ہے. مگر اللہ اتنا مہربان ہے، کہتا ہے تم ایک برائی کرتے ہو تو میں اس کا ایک ہی برائی کا بدلہ تمہیں جتنا ہوتا اتنا ہی دیتا ہوں، مگر اچھائی کرتے ہو تو میں بڑھا چڑھا کے تمہیں لوٹا کے دیتا ہوں. تو اگر ہم واقعی تاجر ہیں، ایک اچھے بزنس مین ہے، تو اس سودا میں جائیں کہ جس کا فائدہ ہزاروں لاکھوں گنا ملتا ہے، نہ کہ وہ کہ جس کا فائدہ اتنا ہی ملے جتنا آپ نے انویسٹ کیا ہے. تو ایک کڑ نام صاحب جی کو دیجئے، تینوں پلتر 1.25 لاکھ لیجئے. آنے والے وقتوں میں اس کا 1.25 لاکھ گنا فائدہ آپ کی زندگی میں آپ کو ملتا ہے. اس کے بعد دل کی روشنی اور امام اور مرشد کی پہچان اور امام اور مرشد کے عقیدے کی بات ہوئی. اے جی اندھلے کو چندر یارا نظر نہ آوے، کہنا سوئے نہ پتیجے. گنانوں میں بہت جگہ پر آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، اندھے کو چاند نظر نہیں آتا. اسے سمجھانے کی کوشش کرو تو بھی اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ، آپ نے ایک مقالہ لکھا تھا، مائی فلاسفی آف ہیپینس، خوشی کا ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو فلسفہ ہے. اس میں امام زمان فرماتے ہیں کہ میں یہ بات ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جن کی اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، جو اللہ کی ذات پہ عقیدہ رکھتے ہیں. جو اللہ کی ذات کو مانتے ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ میں بات نہیں کر رہا، چونکہ ان کے ساتھ بات کرنا بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی بہرے کو کوئی میوزک سمجھانے کی کوشش کرے. اگر کسی کی سماعت ہی نہیں ہے، کسی کے سننے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور آپ اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرو کہ میں کتنا اچھا موسیقار ہوں اور میرے میوزک میں کتنا مزہ ہے، تم اس کو اپریشیٹ کرو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ محنت ہماری رائے گاں جاتی ہے. تو مولا فرماتے میں ان لوگوں سے بات نہیں کرتا. مولا جو فرما رہے تھے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کا خوبصورت باغیچہ ہے، تو مولا فرماتے ہیں ان سے کہتا ہوں جن کو نظر آتا ہے. اندھلے کو چندر یارا نظر نہ، جن کی بینائی ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ان ظاہری آنکھوں کا ذکر نہیں کرتا. ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اور ظاہر ہے اس سے مراد کوئی دنیاوی اندھاپن نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ کا انصاف نہیں ہو سکتا نا کہ ایک آدمی دنیا میں اگر کسی وجہ سے پیدائشی نابینا ہے یا کسی وجہ سے اس کی آنکھیں چلی گئی تو کیا وہ قیامت میں بھی اللہ کے دیدار سے محروم رہے گا؟ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہوا. جو یہاں اندھا ہے وہاں اندھا ہوگا. اللہ تعالیٰ خود اس کا خلاصہ فرماتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے مراد کوئی دنیاوی آنکھیں ہیں. آنکھاں اندھی علاج کراوے تو چنگی ہووے جان، پر جس کسی کا سینہ اندھا علاج نہیں جو پھر کراوے لقمان. آنکھیں خراب ہیں، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے تو علاج بھی کروا لیں گے، چنگی ہووے جان، پھر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. مگر جس کا اندر سے اندھا ہے، چھینی گئی ہو جن سے دل و جاں کی روشنی، وہ آسماں کے چاند ستاروں کو کیا کرے؟ جو اندر سے ہی اندھا ہے، جس کی دل و جاں کی روشنی چھین لی گئی ہے، وہ آسمان کے چاند ستاروں کو کیا کریں گے؟
تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ سینوں میں جو دل ہے وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، اور جن کا دل اندھا ہو گیا، جو یہاں دل سے اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہے۔ جاکو درشن ات ہے واکو درشن ات، جنہیں یہاں نہ دیکھیا ست سو کیا پائے گا ات۔ جس کو یہاں دیدار ہے اس کو وہاں دیدار ہے، جس نے یہاں نہیں دیکھا سچائی سے وہ وہاں پر کیا حاصل کرے گا؟ تو فرماتے اندھلے کو چندر یارا نظر نہ آوے۔ یہ اندھے کون ہے؟ مرشد کامل کو نہیں جانو مومنو، تمہیں جگما پھرو جیسا اندھا۔ مرشد کامل کو نہیں جانو مومنو، تمہیں جگما پھرو جیسا اندھا۔ مرشد کامل کو نہیں پہچانتے ہو، اندھے کی طرح ہو۔ اور پھر جو دل کے آنکھ سے اندھا ہے اس کو آپ چاند ایسا ہوتا ہے، سورج ویسا ہوتا ہے، یہ باغیچہ ایسا ہے، اور پھولوں کی خوشبو ایسی ہے، اور اس کے نظارے اتنے اچھے ہیں، یہ سب باتیں بیکار ہوتی ہے چونکہ ان کو سمجھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں شاہ مل سودا کیجئے، مرشد کامل کو، زمانے کے امام کو ساتھ رکھنا، اور دل کی آنکھوں سے انہیں دیکھنا، دل کی آنکھوں سے پہچاننا، کیونکہ اگر دل کی آنکھیں اندھی ہے تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور پھر تمہیں کوئی کتنا بھی سمجھانے کی کوشش کرے۔ بعض اوقات ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنے اپنے عقیدے ہوتے ہیں، لوگوں کے عقیدے میں، لوگوں کے نظریات میں، امام زمان کی ذات کے بارے میں ان کے دلوں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگتی ہے۔ پھر ایک ایسا وقت ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے ہم اب دیوار سے اپنا سر پٹک رہے ہیں، تو ایک کانکریٹ دیوار بن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم پھر کہتے ہیں بھئی سوری، اب ہم دیواروں سے سر پٹکنے سے تو رہے، بالکل کورے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا جو ہے اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے، کہنا توئے نہ پتیجے، پھر آپ کتنی بھی